والوں کی، مومنین کی، اہل حق کی جو قبر ہوگی وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی. اور جو کفر کریں گے، جو شرک کریں گے، جو سرکشی کریں گے، جو نافرمانی کریں گے، ان کی قبر کیا ہوگی؟ حفرۃ من حفر النار. ابھی بھی آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ سرکش کی قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتی ہے. تو چاہے گناہگار ہی کیوں نہ ہو، چاہے سرکش ہی کیوں نہ ہو، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کے اوپر اپنی نوع کی، اپنی قسم کی ایک زندگی برزخ کے اندر اور قبر کے اندر بیت رہی ہوتی ہے. صحیح بخاری کتاب الجنائز میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی پاک شہید اولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے مردے کو دفن کرتے ہو، جب تم اپنے مردے کو دفن کرتے ہو، اپنے مردے کو دفن کر کے جب تم وہاں سے پلٹتے ہو قبرستان سے، حتی انہو لیسمع قرع نعالہم، جب لوگ مردے کو دفن کر کے قبر سے لوٹ رہے ہوتے ہیں تو وہ مردہ اپنی قبر میں ان کے قدموں کی آواز کو سن رہا ہوتا ہے. جب یہ مردے کو قبر میں دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں، لیسمع قرع نعالہم، وہ واپس لوٹتے ہوئے ان کی قدموں کی چاپ کو، آواز کو سن رہا ہوتا ہے. اور پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، وہ اس سے سوال کرتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ اس سے سوال یہ کرتے ہیں کہ تم اس شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ فَيَقُولُ وَيَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. بس اگر وہ شخص یہ کہہ دے کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، تو اسے کہا جائے گا کہ اٹھ کے دیکھو، اور اس کے سامنے دوزخ کی کھڑکی کھولی جائے گی اور کہا جائے گا کہ دیکھو تمہارا مقام یہاں ہوتا، تمہارا مقام یہاں ہوتا اگر تم یہ بات نہ جانتے ہوتے. لیکن چونکہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کر لی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی گواہی دی ہے، اس لیے اللہ نے تمہارا مقام دوزخ کی بجائے جنت میں بنا دیا. میرے بھائیو، اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ بہت حد تک قبر میں معرفت مصطفیٰ سے ہو جاتا ہے. جسے نبی پاک شہید اولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نصیب ہے، حضور کی شان کریمی کا پتہ ہے. حدیث مبارک جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجنائز میں بیان کی، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے، لوگ چلے جاتے ہیں، قبر میں فرشتے آتے ہیں، فرشتے آ کے قبر میں قبر والے سے، اس مردے سے یہ سوال کرتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ یہ جو صورت مبارکہ تمہارے سامنے ہے، یہ جو چہرے مبارکہ تمہارے سامنے روشن ہے، اس کے بارے میں تم اپنی زندگی میں کیا کہا کرتے تھے؟ تو اگر وہ کہتا ہے کہ ہوا عبداللہ ورسولہ، کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والو آقا کی بشارت کو کان کھول کے سن لو. حضور نے کہا کہ جو قبر میں اس صورت کو دیکھ کے میری بندگی،
میری رسالت کی گواہی دے گا، ثم یفسع له فی قبرہ 70 ذراعا فی 70، اس کی قبر کو 70 گز ادھر سے 70 گز ادھر سے وسیع کر دیا جاتا ہے، جو حضور کے چہرے اقدس کو دیکھ کے حضور کی بندگی اور حضور کی رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ فرمایا چاروں طرف 70 گز اس کی قبر کو کھود دیا جاتا ہے، ثم ينور له فیہ، اور اس کی قبر کو نور سے بھر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس سے آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر گناہگار یہ سرکش ہے، جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کے اوپر عذاب دہرایا جاتا ہے، عذاب لاگو کیا جاتا ہے، اور اگر مومن ہے، عاشق رسول ہے، حضور کی محبت کا دم بھرنے والا ہے، تو اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا جاتا ہے، اس کی قبر کو 70 گز کھلا کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر کو نور سے منور کر دیا جاتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبر کے اندر بھی ایک زندگی ہے، قبر کے اندر گفتگو بھی ہے، قبر کے اندر کلام بھی ہے، قبر کے اندر اگر مومن کی قبر ہے تو اس کی قبر میں رونق بھی ہے، اگر مومن کی قبر ہے تو مومن کی قبر میں راحت بھی ہے، اگر قبر ہے تو مومن کی قبر میں فرحت بھی ہے۔ لیکن سرکش کی قبر، جیسا کہ اس سے پہلے قرآن مجید کے حوالے سے بیان ہوا اور حدیث مبارکہ میں بھی، کہ سرکش کی قبر کے اندر اس پر عذاب گزر رہا ہوتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اس کے بارے میں کیا عقیدہ تھا کہ جب تم برزخ میں جاتے ہو، اس دن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں جلیل القدر صحابہ ایک مقام پہ ملے تو ایک دوسرے کو فرمانے لگے کہ اگر آپ اس دنیا سے پہلے جائیں گے تو مجھے یہ خبر دیں گے کہ وہاں آپ کے ساتھ کیا پیش آیا۔ تو دوسرے نے ان سے کہا کہ کیا زندے اور مردے آپس میں مل سکتے ہیں؟ ایک صحابی نے پوچھا دوسرے صحابی سے کہ جب اگر تم مجھ سے پہلے چلے جاتے ہو تو مجھے یہ بتاؤ گے کہ تمہارے ساتھ وہاں کیسا معاملہ پیش آیا؟ تو دوسرا صحابی ایک سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ مردے اور زندے آپس میں مل سکیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مسلمانوں کی روحیں اللہ کے فضل سے، اللہ کے انعام سے جب جنت کے اندر ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں یہ اختیار عطا کر دیتا ہے کہ وہ جہاں چاہیں جا سکتی ہیں۔